قرآن کا پیغام پارہ نمبر 23 پہلا پاؤ حصہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 تا 58 سے معلوم ہوا جنتی لوگ ہر قسم کے عیش میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا حال بیان فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے عیش و نشاط کا سامان ہوگا۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ خوشگوار و گھنے سایوں کے درمیان مسحریوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ ہر قسم کے پھل اور من پسند میوے ان کے لیے حاضر ہوں گے، غرض ہر قسم کی تمنا اور منہ مانگی مراد پوری کی جائے گی۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رب کریم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں یہ اہم خبر دی گئی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ اس دن بندوں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے اور پاؤں ان کے کرتوت کی شہادت دیں گے۔ اس وقت سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اور گنہگاروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 میں بتایا گیا بڑھاپا فنا ہونے کو یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی کاریگری کا بڑا عمدہ نمونہ رکھا ہے کہ پہلے اسے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تندرست و طاقتور جوان بناتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی ہٹا کٹا نوجوان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور آخر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی یہ تبدیلی اور تغیر ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 23 دوسرا پاؤ حصہ سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے معلوم ہوا نماز میں سب بندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے قسم کھائی ہے جو حکم الہی سننے کے لیے اپنے اپنے مقام پر صفوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ اس عظمت و بزرگی میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نماز اور اسلام کی سربلندی کے لیے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سب بندی کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اس لیے ہمیں دینی و اجتماعی کاموں میں شانہ بشانہ اور نماز میں خاص طور پر سب بندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 51 تا 57 سے یہ سبق ملا، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ دنیا میں ایک مومن ایک کافر کا ساتھی تھا۔ کافر مرنے اور گل سڑنے کے بعد زندہ ہونے اور جہنم کی سزا کا انکار کرتا تھا۔ جب مومن بندے نے جنت میں پہنچ کر اپنے کافر دوست کا حال معلوم کرنے کے لیے جہنم میں جھانکا تو اسے سخت عذاب میں گرفتار پایا اور اس کے برے انجام کو دیکھ کر کہنے لگا، میں دنیا میں تیرے دھوکے میں نہیں آیا اور اللہ کے فضل سے کفر و شرک اور برے عقیدوں سے بچا رہا، ورنہ آج مجھے بھی تیرے ساتھ جہنم میں جلنا پڑتا۔ انسان کی زندگی پر صحبت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے پتہ چلا اللہ تعالی بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کرنے پر قادر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالی نے بڑھاپے کے عالم میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک حسین و جمیل اور ہونہار فرزند عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کرنے پر قادر ہے، لہذا بے اولاد لوگوں کو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالی سے نیک اولاد کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 23 تیسرا پاؤ حصہ سورہ صاد کی آیت نمبر 24 سے پیغام ملا، آپسی کاروبار میں دھوکہ بازی سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ جب دو آدمی آپس میں مل جل کر امانت داری کے ساتھ تجارت و کاروبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے کاروبار میں شریک ہو جاتا ہے۔ پھر جب ان دونوں میں سے کوئی خیانت یا دھوکہ بازی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے جدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کاروبار سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے شریک کے ساتھ امانت داری اور آپسی رضامندی و مشورے کے ساتھ تجارت و کاروبار کریں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے پرہیز کریں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 سے یہ اہم سبق ملا، امیر یا ذمہ دار حق کے مطابق فیصلہ کرے اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کسی جماعت یا گروہ کا امیر یا ذمہ دار بنائے، اس کی دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے، کیونکہ نفسانی خواہش کی وجہ سے حق کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔
سورہ صاد کی آیت نمبر 55 تا 58 سے معلوم ہوا نافرمانوں کو جہنم میں کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے نافرمانوں کے لیے جہنم کا برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے جس میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ وہاں انہیں کھولتا ہوا پانی، دوزخیوں کے زخموں کا پیپ اور کھانے پینے کی اسی قسم کی بہت سی گندی چیزیں دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 23 چوتھا پاؤں حصہ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں یہ درس دیا گیا عمل کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اخلاص کے ساتھ بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک کام کرے صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے نہ کرے۔ اعمال میں اخلاص کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہر نیک عمل کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ اس کے بغیر انسان کو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے ہمیں ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں بتایا گیا اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالی اطمینان قلب اور ایمان کی عجیب روشنی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کا سینہ قبول اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں رہتا اور نہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں کوئی تنگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب اور ایمان کی عجیب روشنی عطا فرما دیتا ہے، جس کی برکت سے وہ سکون کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے، اور جس کا دل اسلام پر مطمئن نہیں ہوتا ایسا پتھر دل ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور گمراہی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 سے معلوم ہوا قرآن کریم کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے۔ قرآن کریم فصاحت و بلاغت، وعظ و نصیحت اور پر تاثیر عظمت والی کتاب ہے۔ جب اللہ تعالی سے ڈرنے والے بندے اسے پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایسے سعادت مندوں کو اللہ تعالی ہدایت سے نواز دیتا ہے اور بھٹکنے والے بدقسمت لوگ ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔